السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پارہ نمبر 18 اور سورہ مومنون کی آیت نمبر 50 سے ہم شروع کریں گے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں سے ارشاد فرمایا، ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے پیغمبروں، پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اچھا کام کرو، میں تمہارے کاموں کو خوب جانتا ہوں، بے شک یہ تمہارا دین ایک ہی دین ہے اور میں ہی تمہارا رب ہوں، تو مجھ سے ڈرو۔ تو ان کی امتوں نے اپنا کام آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، یعنی ان آیات سے واضح ثابت ہوتا ہے کہ دین اسلام صرف ایک ہی دین تھا۔ ٹکڑے ٹکڑے سے مراد ہے کہ یہاں بعد میں بہت سے فرقے بن گئے، یعنی جیسے یہودی اور نصرانی، مجوسی وغیرہ، اور سب اپنے ہی آپ کو حق پر جانتے ہیں اور دوسروں کو باطل سمجھتے ہیں۔ اس طرح ان کے درمیان دینی اختلافات ہیں۔ اب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہوتا ہے، یعنی ان کے کفر اور ضلال اور ان کی جہالت اور غفلت، یعنی ان کی موت کے وقت تک قائم رہے گی، وہ اپنے دین سے نہیں ہٹیں گے ہرگز۔ وہ جو اس کے پاس ہے اس پر وہ خوش ہیں، تو تم ان کو چھوڑ دو ان کے نشے میں ایک وقت تک، یعنی ان کی موت تک۔ آیت نمبر 54۔ کیا یہ خیال کر رہے ہیں کہ جو ہم ان کی مدد کر رہے ہیں مال اور بیٹوں سے، یا جلد جلد ان کو بلائیاں دیتے ہیں، بلکہ انہیں خبر نہیں، بے شک وہ جو اپنے رب کے ڈر سے سہمے ہوئے ہیں، اور وہ جو اپنے رب کی آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، اور وہ جو اپنے رب کا کوئی شریک نہیں کرتے، اور وہ جو دیتے ہیں جو کچھ دیں، اور ان کے دلوں کو ڈر ہے یوں کہ ہم کو اپنے رب کی طرف پھرنا ہے، یہ لوگ بلائیوں میں جلدی کرتے ہیں اور یہی سب سے پہلے انہیں پہنچیں گی۔ ان آیات سے واضح ہوتا ہے کہ جن لوگوں کی مدد مال اور بیٹوں سے کی جا رہی ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہی حق پر ہیں، اس لیے ان کی مدد فرمائی جا رہی ہے، تو یہ ان کا ایسا خیال کرنا غلط ہے، بلکہ ان کو ڈیل دی جا رہی ہے۔ اور پھر بیان کیا جاتا ہے کہ انہیں اس کے عذاب کا خوف ہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مومن نیکی کرتا ہے اور خدا سے ڈرتا ہے، اور کافر بدی کرتا ہے اور پھر بھی نہ ڈر رہتا ہے، اور ان کی کتابوں کو مانتے، یعنی صدقہ، زکوٰۃ یا یہ معنی ہے کہ اعمال صالحہ بجا لاتے ہیں۔ ترمذی کی حدیث میں ہے کہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا اس آیت میں ان لوگوں کا بیان ہے جو شرابی پیتے ہیں اور چوری کرتے ہیں؟ فرمایا، اے صدیق کی نور دیدہ، ایسا نہیں، یہ ان لوگوں کا بیان ہے جو روزے رکھتے ہیں، صدقے دیتے ہیں اور ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں یہ اعمال نامقبول نہ ہو جائیں، یعنی وہ اتنا عبادت کرنے کے باوجود بھی ان کے دل میں ڈر رہتا ہے کہ کہیں ہمارے اعمال ہمیں واپس نہ لوٹا دیے جائیں۔ اور ایک ہم ہیں کہ تھوڑی سی عبادت کر کے دوسروں کو نصیحت کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کا سب سے نیک کام ہم نے ہی کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق اور ہدایت عطا فرمائے، آمین۔ نمبر 61۔ اور ہم کسی جان پر بوجھ نہیں رکھتے مگر اس کی طاقت بر، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے کہ جو حق بولتی ہے، اس میں ہر شخص کا عمل مکتوب ہے اور وہ لوح محفوظ میں ہے۔ پھر بیان فرمایا جاتا ہے کہ بلکہ ان کے دل اس سے غفلت میں ہیں اور ان کے کاموں سے جدا ہیں جنہیں وہ کر رہے ہیں، یہاں تک کہ جب ہم نے ان کے امیروں کو عذاب میں پکڑا تو جبھی وہ فریاد کرنے لگے۔ آیت نمبر 64 کہ آج فریاد نہ کرو، ہماری طرف سے تمہاری مدد نہ ہوگی، بے شک میری آیتیں تم پر پڑھی جاتی تھیں اور تو تم اپنی ایڑیوں کے بال الٹتے پڑتے تھے، خدمت حرم پر بھی بڑائی مارتے تھے، یعنی وہ روز بروز تحقیق کیے گئے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ اس عذاب سے مراد فاقوں اور بھوک کی وہ مصیبت جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے ان پر مسلط کی گئی، اس قحط سے ان کی حالت یہاں تک پہنچ گئی کہ وہ کتے اور مردار بھی کھا جاتے۔ اب ان کا جواب یہ ہے کہ یعنی قرآن کریم کی آیتوں کو وہ جھٹلاتے تھے اور ان آیات کو نہ مانتے تھے اور ان پر ایمان نہ لاتے تھے، اور یہ کہتے ہوئے کہ ہم اہل حرم ہیں اور بیت اللہ کے ہمسایہ ہیں، ہم پر کوئی عذاب غالب نہ ہوگا، ہم کسی کا خوف نہیں رکھتے۔ کعبہ معظمہ کے گرد جمع ہو کر ان کی کہانیوں میں اکثر قرآن پاک پر طعن اور اس کو سحر اور شہر کہنا اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بیجا باتیں کہنا ہوتا تھا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے، اللہ حافظ۔